المرسلين فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ گزشتہ جمعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، اور آج ہم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا کے پس منظر میں کچھ باتیں کریں گے۔ دنیا کے اندر واقعہ کربلا ایک افسانے کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس قدر واقعہ کربلا کو الجھا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جس قدر یہ واقعہ اہم ہے، جس قدر یہ واقعہ مشہور و معروف ہے، اسی قدر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ واقعہ کربلا کے کوئی دو چار پہلو ایسے بیان کر کے ذاکر مولوی لوگوں کو رلا دیتے ہیں، غمگین کر دیتے ہیں، لیکن بے شمار مسلمانوں کو بھی واقعے کا پس منظر نہیں پتہ چلتا، حقیقی معنوں میں صحیح تاریخی حقائق سامنے نہیں آتے، سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہوا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ واقعے کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ بس غم کے دکھ کے لمحات کے طور پہ پیش کیا، لوگوں کو رلا دیا، لوگوں نے اشش کر دیا، اور بس بیان کرنے والا لوگوں سے داد وصول کرتا ہے اور پھر آگے چلتا بنتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک طرف دیکھیں کہ یہ واقعہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑا اندوناک ہے، بڑا المناک اور دردناک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ والا واقعہ اللہ کی زمین پر کرب و بلا کے میدان میں
وہ ظلم عظیم ہوا ہے کہ جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا اس واقعے کے بعد جو حضرت حسین کے نام لیوا ہیں، جو حضرت حسین سے محبت کے دعوے دار ہیں، جو اپنے آپ کو حسینی کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کیا ظالمانہ اس واقعے کے باوجود بھی کیا انہیں اس پر رونا چاہیے، پیٹنا چاہیے، غم منانا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، یا فخر کرنا چاہیے، یا حضرت حسین کی سیرت پر مسکرانا چاہیے، ان کی جرت کو سلام کرنا چاہیے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں 72 اپنے ساتھیوں، اپنے احباب کے سمیت جو جان کا نذرانہ دیا ہے، اس میں جرت نظر آتی ہے، اس میں بہادری نظر آتی ہے، اس میں بزدلی نظر نہیں آتی۔ چاہتے تو کمپرومائز کر لیتے، کہیں رونا دھونا نظر نہیں آتا۔ اس واقعے کے بعد باوجود اس کے کہ ظالموں نے بہت ظلم کیا ہے، لیکن حسینی ہونے کے ناطے، حضرت حسین کو ماننے والا ہونے کے ناطے یہ حق نہیں بنتا کہ اس واقعے کا تذکرہ کر کے رونا دھونا ڈالا جائے، اس واقعے کا تذکرہ کر کے پیٹا جائے، اس واقعے کا تذکرہ کر کے دکھ منایا جائے، اس واقعے کا تذکرہ کر کے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کیا جائے۔ نہیں، بلکہ اس کے برعکس اپنے حضرت حسین کو ماننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ جب اللہ کی دھرتی پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، کوئی جبر کی حکومت قائم کرتا ہے، کوئی ظالم ظلم کرنے پہ اتر آتا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ایسا شفاف، ایسا دلیرانہ، ایسا بہادری پہ مبنی ہے کہ اپنے خاندان کے بچوں کو ذبح کروا دیا، اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، احباب کو، بھائیوں کو کٹوا ڈالا، لیکن رونا دھونا نہیں ڈالا، پریشان نہیں ہوئے، جرت کے ساتھ ایک تاریخ رقم کر دی، اور قیامت تک کے لیے اپنے چاہنے والوں کا، اپنے ساتھیوں کا کائنات میں نام روشن کر دیا، نام تبندہ کر دیا۔ اور آج حسینیوں کو پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، حسینی سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں، گردن اٹھا سکتے ہیں، اور دنیا باطل کو پیغام دے سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو کردار ادا کیا تھا وہ جرت کا کردار تھا، رونے دھونے کا کردار نہیں تھا، پیٹنے کا کردار نہیں تھا، واویلے کا کردار نہیں تھا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کا کردار تھا۔ اور آج دنیا میں حضرت حسین کا نام روشن اور تبندہ ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں وہ شمر ہو، وہ یزید ہو، وہ اس کے حواری ہوں، ان کا نام ایک گالی بن چکا ہے۔ تو رونا چاہیے حضرت حسین کے دشمنوں کو یا چاہنے والوں کو؟ دشمنوں کو رونا چاہیے، پیٹنا چاہیے، پچھتانا چاہیے، واویلا کرنا چاہیے، اپنے جسموں کو نوچنا چاہیے جو حضرت حسین کے دشمن ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے کیوں روئیں؟ کیوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماننے والوں کو شرمندہ نہیں کیا، ان کو راستہ دیا، خوبصورت راستہ، جرت کا راستہ، جہاد کا راستہ،
بہادری کا راستہ، اور پھر موازنہ اور مقابلہ۔ ایک طرف حضرت حسین ہے، ان کے مقابلے میں یزید ہے، یا اس کے متعین کردہ اس کے گورنر ہیں، اس کے حواری ہیں، یا کوفی منافق ہیں۔ حضرت حسین کا ان کے ساتھ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے، مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ کہاں حضرت حسین، کہاں وہ؟ ایک ہے رشتہ داری، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رشتہ داری کا بھی پاس ہے، رشتہ داری کا بھی لحاظ ہے، رشتہ داری کو بھی اسلام ہے کہ حضرت حسین حضور کے لاڈلے پیارے نواسے ہیں، لیکن رشتہ داری سے ہٹ کر بھی حضرت حسین ذاتی حیثیت میں حضور کے صحابی بھی ہیں، مقام میں، مرتبے میں، علم میں، حلم میں اپنے وقت کے مد مقابل لوگوں سے کوئی ان کا موازنہ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، غیر صحابی پوری دنیا کے سارے نیک متقی ہوں، اولیاء ہوں، ساری دنیا کے سارے اولیاء، سارے متقی پرہیزگار مل کے بھی اللہ کے نبی کے ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موازنہ اور مقابلہ جب ان کے مد مقابل یزید یا اور اس کے حواریوں سے کیا جائے گا تو عظمت اور مقام میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہزاروں یزید حضرت حسین کے قدموں پر نشاور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ دیا تھا، اس لیے حضرت حسین کا مرتبہ بھی بلند ہے، ان کا کردار بھی بلند ہے۔ ان کے مرتبے کو ماننے والے، ان کے کردار کو ماننے والے کسی صورت نہ غم منائیں گے، نہ روئیں گے، نہ پیٹیں گے، بلکہ وہ فخر سے سینہ تان کر ہر دور میں، ہر جگہ پر ببانگ دوہل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو، ان کی عظمت کو، ان کے ایک ایک ولولے کو، جرت اور بہادری کے کارنامے کو لوگوں کے سامنے جرت کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس لیے محرم کے اندر یہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ ان کے غم میں رویا جائے، ان کے غم میں آنسو بہائے جائیں، ان کے غم میں پریشان ہوا جائے۔ بھئی اگر وہ خود یہ کردار ادا کرتے تو وہ جرت جو انہوں نے دکھا سکتے تھے؟ اور رونے والا، غم منانے والا، پریشان ہونے والا کیا میدان میں کھڑا ہوگا؟ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو ذبح کروا سکے گا؟ وہ سامنے دکھتی ہوئی موت ہے، دشمن کی یلغار ہے، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے۔ آنسو بہانے والا ایسے نہیں کر سکتا، کمزور دل ایسے نہیں کر سکتا، بہادر کر سکتا ہے، جرت مند اور دلیر کر سکتا ہے ایسے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عظمت کی بات آئے گی تو ان کی عظمت کا موازنہ، مقابلہ ان کے مد مقابل لوگوں سے نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جب ان دنوں میں واقع کربلا کی بات کریں گے تو حسینی غم نہیں منائیں گے، آنسو نہیں بہائیں گے، روئیں گے نہیں، پیٹیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک تو یزیدی اور حسینی حضرت حسین کے مد مقابل رو رہے ہیں لوگ،
ان کا نام تاریخ نے مٹا دیا ہے، وہ دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن گئے ہیں۔ جو عبرت کا نشان بن جائیں، تاریخ میں جن کا نام مٹ جائے، رونا تو انہیں چاہیے، غم تو انہیں منانا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے غم نہیں منائیں گے، اس لیے کہ ان کا کردار بڑا روشن ہے، ان کی قربانیاں بڑی واضح ہیں، اور وہ قربانیاں رونے دھونے کے لیے نہیں دیے ہیں، ان کی قربانیاں آنے والی امت کے لیے ایک استعارہ ہے، ایک پیغام ہے جرت کا، بہادری کا۔ نظام حکومت جب غلط ہو جائے، اس نظام حکومت کے خلاف ڈٹ جانے کا۔ اور ایک بات یہ بھی بڑی قابل غور ہے، حسینی ہونے کا، دعوے دار بننے کا سب کو شوق ہے، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں حسینی ہیں، اپنے اپنے انداز میں یہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک نقطہ سمجھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز کی بات نہیں کرنے لگا، روزے کی نہیں کرنے لگا، زکوٰۃ کی بھی بات نہیں کرنے لگا، تہجد کی بھی نہیں، تلاوت کی بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام حکومت چھوڑ کے گئے تھے، وہ نظام حکومت سیدنا ابو بکر صدیق نے سنبھالا، وہ درست تھا، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق تھا۔ ان کے خلاف حضرت حسین موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، حضرت حسن موجود تھے، کسی نے تلوار نہیں اٹھائی، کسی نے بغاوت نہیں کی، کوئی ان کے مقابلے میں میدان میں نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کی حکومت آئی، وہی جو حضور سلسلہ حکومت دے کے گئے تھے، کوئی حضرت عمر کے خلاف میدان میں نہیں اترا، کسی نے بغاوت نہیں کی، کسی نے بیعت سے انکار نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی کی دور حکومت آیا، کسی نے بغاوت نہیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک طرز حکومت ٹھیک ہے، کوئی مقابلے میں نہیں آیا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں کسی اور بات پر، قاتلان عثمان پر بحث ہوئی، اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن جب یزید کی حکومت کو دیکھا کہ اس طرز حکومت سے یہ ہٹ رہی ہے، اس طرز حکومت سے یہ سلسلہ ہٹ رہا ہے، جو طرز حکومت اللہ کے نبی نے دیا تھا یہ اس سے ہٹ رہا ہے، بالکل الٹ نہیں ہوا، ابھی ہٹنا شروع ہوا ہے، ہٹ رہا ہے، تو حضرت حسین مقابلے میں آ گئے۔ اور ایک ہم ہیں سارے حسینی کہ ہمیں جو طرز حکومت نظر آتا ہے، صحیح بات بتاؤں، بڑی کڑوی بات ہے، وہ یہ والا جو طرز حکومت ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ یقین جانو، وہ یہ طرز حکومت یزیدی طرز حکومت سے کئی گنا بدتر ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کیمونزم کا ہے، یہ سوشلزم کا ہے، یہ جناب برطانیہ کا ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ طرز حکومت وہ والا نہیں ہے جس طرز حکومت کو قبول کیا جا سکے، یہ والا طرز حکومت ایسا نہیں ہے کہ جس طرز حکومت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور قبول کر لیتے۔ وہ ساتھیو، اس دور میں صحیح طرز حکومت سے یزید تھوڑا تھوڑا ہٹ رہا تھا، تو حضرت حسین بغاوت کے لیے نکل آئے۔ اور آج ایک ہم ہیں کہ کوئی مماثلت ہے آج ہماری طرز حکومت میں، جو ہم جس ملک میں ہم رہتے ہیں، کہ ابو بکر صدیق کے طرز حکومت سے کوئی مماثلت ہو، حضرت عمر فاروق کے طرز حکومت سے کوئی مماثلت ہو، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے طرز حکومت سے یہ آج طرز حکومت کوئی میچ کرتا ہے؟ کوئی میچ نہیں ہے یہ حکومت کرتی۔ لیکن آج ہم ہیں کہ حضرت حسین کے نعرے بھی لگاتے ہیں، سبیلیں بھی لگاتے ہیں۔ وہ ایک جس طرز حکومت سے بغاوت کی تھی انہوں نے، اور جس طرز حکومت کے لیے وہ نکلے تھے،
ہمارے اندر وہ بات کیوں نہیں آتی؟ ہم اس طرف غور کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں انگریز کا نظام حکومت بھی قبول ہے، ہمارے نظام حکومت میں بحریوں کے قوانین ہو وہ بھی ہمیں قبول ہیں، ہمارے نظام حکومت میں اللہ کے قرآن کے حکم کے خلاف قوانین موجود ہیں، ہمیں قبول ہے، اور ہم ہیں کہ صرف نعروں سے ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، نعروں سے ہم کہتے ہیں ہم یزید کے خلاف ہیں۔ تو یہ دوغلی پالیسی لگتی ہے، یہ دوغلا پن لگتا ہے۔ خیر میں بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، یہ جنگ کیا تھی، پس منظر کیا تھا؟ پہلے تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو واقعہ کربلا پیش آیا ہے نا، اس میں بنیادی کردار کوفے کے لوگوں کا ہے، اور جو کربلا کا میدان ہے وہ کوفے سے بھی دور ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں یہ چاہتے تھے کہ اب چونکہ کوفے میں جانے کے حالات بھی نہیں ہیں، اور وہ جو مقابلے کی فوجیں تھیں وہ بھی کوفے کی طرف جانے نہیں دے رہے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا کہ اب میں کسی طرح شام کی طرف چلا جاؤں، لیکن وہ جانے نہیں دیتے تھے۔ خیر میں یہاں بات کر رہا تھا کہ بنیادی کردار کوفے کے لوگوں کا ہے۔ یہ کوفہ شہر آج بھی ملک عراق کے اندر موجود ہے۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو بے شمار چیزوں کی بنیاد رکھی تھی تو کئی نئے شہر بھی آباد کیے تھے۔ کوفہ شہر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آباد ہوا تھا، یہ نیا شہر تھا۔ جب روم اور فارس کے علاقوں کی فتوحات جاری تھیں، بالخصوص فارس کے علاقے فتح کیے جا رہے تھے، تو اس وقت عمر بن خطاب کے زمانے میں جو مسلمانوں کی ایک بڑی چھونی تھی وہ اس کوفے کے علاقے میں تھی۔ یہاں اس وقت شہر آباد نہیں تھا، آغاز میں مسلمانوں نے وہاں ایک چھونی بنائی تھی۔ بے شمار علاقوں میں فوجی لڑنے جاتے واپس آتے تو اس چھونی میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، یہ بہت بڑی چھونی تھی، اور بالخصوص آگے چل کر یہاں پر ایک شہر آباد کر لیا گیا جس کا نام کوفہ رکھا گیا، اور یہاں پر مختلف قسم کے لوگ تھے۔ مدینے کے مہاجر بھی کئی یہاں چکے جو جنگیں کرنے کے لیے آتے تھے، چھونی میں تھے، پھر یہاں وہ آباد ہو گئے، شادیاں کی، گھر مل گئے۔ انصار کے لوگ بھی تھے، نئے جو فتوحات ہو رہی تھیں ان علاقوں سے بھی لوگ یہاں آ کے بس رہے تھے۔ تو یہ والا جو شہر تھا نا، یہاں پر مختلف لوگ تھے، مختلف قوموں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف خیالوں کے، مختلف حیثیتوں کے، مختلف برادریوں کے لوگ یہاں پر آباد تھے۔ چلتے چلتے یہ شہر بنتا جا رہا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں سے بیعت لی اور پہلے جنگ جمل ہوئی، اس کے بعد دمشق اور شام کی طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے بیعت لے لی۔ اب اس وقت کوفہ چونکہ مسلمانوں کا ایک قسم کا دفاعی بڑا شہر سمجھا جاتا تھا، چونکہ پہلے سے چھونی تھی وہاں، اور کوفے کے علاقے میں جنگجو لوگ بہت تھے، لڑاکے تھے، جنگجو تھے۔ لیکن یہ جب سے یہ شہر آباد تھا یہاں لڑائیاں یہ لڑتے ہی رہتے تھے، یا تو باہر دشمنوں سے لڑتے تھے، نہیں تو کبھی کبھی آپس میں لڑ پڑتے تھے۔ باہر لڑنے کا موقع نہیں ملا، آپس میں لڑنے کا موقع نہیں ملا تو کوئی سازشیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے زمانے میں کوفے شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا. حضرت علی سے پہلے مسلمانوں کا ایک ہی دارالخلافہ تھا، مدینہ. اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مسلمان چونکہ دو حصوں میں بٹ گئے. حضرت امیر معاویہ نے اپنا دارالخلافہ ملک شام میں بنا لیا، شام کے علاقے میں، اور حضرت علی نے کوفے کے علاقے میں. خیر، یہاں سے کوفے شہر کی اہمیت اور بڑھ گئی. لیکن یہ کوفے کے لوگ بڑے عجیب تھے. کوفے کے لوگوں کو جتنا بھی برا بلا کہو گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوفے کے سارے لوگ ایسے تھے. کوفے کے اندر بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں. کوفے کے اندر بہت بہت عظیم لوگ پیدا ہوئے ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وہ بھی کوفے میں تھے، پیدا ہوئے. بڑا کردار ہے ان کا. کوفے کے لوگوں میں بڑے باکردار لوگ پیدا ہوئے ہیں، بڑے عظیم لوگ پیدا ہوئے ہیں. لیکن مجموعی کردار کوفے کا بہرحال تاریخ میں کوئی اچھا نہیں لکھا گیا، بالخصوص خاندان اہل بیت کے حوالے سے. اس علاقے کے لوگ منافق زیادہ ثابت ہوئے ہیں، دھوکے باز زیادہ ثابت ہوئے ہیں، غدار زیادہ ثابت ہوئے ہیں. وقت کے بدلنے کے ساتھ بدلتے بہت تھے. اہل بیت کے ساتھ محبت کے دعوے دار بھی یہی تھے زیادہ. شیعان علی کا گروہ بھی یہی سے پمپا اور بڑا تھا. لیکن انہی لوگوں نے پھر سازشیں بھی کمال کی ہیں. اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے بھی سب سے زیادہ یہی لوگ ہیں. یہ آگے کیسے مسئلہ بنا؟ یہ لڑائی کا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہو گیا تھا. پہلے جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو یعنی حضرت علی سے بھی کئی بار کہا کرتے تھے کہ ابو جی، اے جڑے لوگ تہاڈے نال نے نا زیادہ، انہاں وچوں بڑے لوگ نے جڑے ٹھیک نہیں. کیونکہ کئی موقعوں پر انہوں نے دغا دیا تھا، دھوکہ دیا تھا. اس لیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، انہی ظالموں نے، انہی سازشیوں نے، خارجیوں کا جو گروہ نکلا تھا نا، وہ یہ کوفے کے لوگ ہی تھے، اور وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، اور حضرت علی کے مخالف ہو گئے تھے. وہ بعد میں پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے ہی واجب القتل ہیں. حضرت امیر معاویہ کے حمایتی بھی اور حضرت علی کے حمایتی بھی. یہ خارجی کہتے تھے ان سب کو ہی قتل کر دینا چاہیے. یہ بڑے زیادہ صوفی بنتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بعد جب لوگوں سے بیعت لیتے ہیں تو آغاز میں ایک لشکر کے ساتھ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے ہی نکلے تھے. لیکن ان لوگوں کے کردار کی وجہ سے وہ واپس ہوئے، اور بالآخر انہوں نے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور ان کے حیات پہ بیعت کر لی اور مسلمان متحد ہو گئے. حضرت امیر معاویہ کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو بیعت کے لیے نامزد کیا، تب سے پھر حالات پھر بگڑے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ آگے سلسلہ شروع ہوا. اس کو میں اگلے جمعے بیان کروں گا اور کربلا کے واقعے پر بھی روشنی ڈالوں گا اور گفتگو کروں گا. آج جو باتیں کی ہیں اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.